अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काशिफ अली बासी ने बिलावल भुट्टो को शो में बुलाकर ऐसे कड़वे सवालात किए कि उनके पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। काशिफ अली बासी ने जाली मैंडेट पर हुकूमत की गैर आईनी तरमीम पर बहुत सख्त सवालात उठाए कि उनकी अच्छी खासी क्लास लगा दी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। राव साहब, जाहिर है इसका जो बैकड्रॉप है ज्यादा तो यही है कि जो कामरान मुर्तजा साहब ने कल बात की, उन्होंने एक टीवी चैनल पर जो गुफ्तगू की, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, अगर कहें तो मैं सुनवा भी सकता हूँ उसको। मैंने तो देखा नहीं है, आप प्लीज सुनाएं। मैं आपको सुना देता हूँ, फिर सुन ले उन्होंने आपके बारे में और उस रात के बारे में क्या कहा जिस दिन ये मुसवदा डिस्कस हुआ आप और मौलाना साहब के दरमियान। पूरी बात करता हूँ और पूरी जिम्मेदारी से करता हूँ। जिस दिन इन्होंने वोट करवाना था वो उससे जो पहले की रात थी, मिडनाइट में अराउंड 2 बजे वो इन्होंने भिजवाया मौलाना साहब के घर में, किसी काले से लिफाफे में था। इसको पढ़ना शुरू ही हम कर रहे थे तो बिलावल आ गए। तो मैंने बिलावल साहब से कहा कि चेयरमैन ये क्या इसमें ये आर्टिकल 8 पे आपने इसको देखा है? बिलावल साहब ने कहा कि जी हाँ मजबूरी है और कि इसके अलावा कोई चाराकार नहीं है। इस तरह का तासुर दिया। साहब को हमने कहा कि ये मामला क्या है, तो बिलावल साहब ने जो है ना वो इसमें मजबूरियां बतानी शुरू कर दी। मुझे बिलावल साहब ने कहा कि इसको आप एजिटेट करिए, मेरा अपना इस पे जो है ना वो नहीं बन रहा था, मगर हमारी तो मजबूरी है। बिलावल साहब, मुझे नहीं लगता था कि एक दिन मैं कहूंगा कि जब इंसानी हकूक और आइन की बात होगी उसकी हिफाजत मौलाना साहब कर रहे होंगे और पीपल्स पार्टी तमाशा देख रहे हैं। जहां तक आइन की हिफाजत और इस मुल्क में जमहूरी निजाम का किरदार है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उतना ही किरदार है जितना मौलाना फजल रहमान का JUI। इसीलिए बिलावल साहब मेरा ख्याल है सब ये कहेंगे जब भी आइन की हिफाजत, इंसानी हकूक की बात होती है, लोग पीपल्स पार्टी की तरफ देखते हैं। और इसीलिए परेशानी हुई कि आप तमाशा देख रहे थे जब ये सारा कुछ हो रहा था, आपने नहीं देखा ये सारा। वहाँ जो मैंने सुना है अभी आपका शो पे, ये अनफॉर्चुनेटली क्लियरली कोई मिस कम्युनिकेशन हुआ है। अगर कामरान साहब मुर्तजा वहाब साहब का फोन उठा देते, अभी तक हम इन पर्सन इसको क्लैरिफाई कर देते। ऐसे कोई मजबूरी था, ना कोई डर था। जहां तक आर्टिकल 8 की तरमीम की बात है, उसमें ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो हुकूमत का प्रपोजल था उसमें ना सिर्फ आर्टिकल 8 की तरमीम का प्रपोजल था, मगर साथ साथ आला आर्टिकल 23 वो मिलिट्री कोर्ट्स को पूरी तरीके से कायम करना चाह रहे थे थ्रू अ न्यू अमेंडमेंट। सर लेकिन आप लोगों ने ये एतराज क्यों नहीं उठाया? यानी अब सर आपने उसका पूरा मेरा जवाब तो कहने आर्टिकल 8 में हुकूमत का प्रपोजल था, जो मौलाना फजल रहमान साहब का एतराज था या कामरान मुर्तजा साहब का एतराज था। उस रात कमेटी बैठने से पहले अगले दिन, जिसमें हमने ये बिल पे तफसील पे बात करना था, मैंने एक दरमियानी रास्ता प्रपोज किया जिससे हम इस इशू को एड्रेस कर सकते थे। उस वक्त कामरान मुर्तजा साहब शायद नहीं, लेकिन जो बाकी JUI के मेंबरान थे उस कमरे में, उनके लिए मुझे ये लग रहा था कि वो कॉम्प्रोमाइज रास्ता एक अप्रोप्रिएट रास्ता था। कामरान मुर्तजा से ये रिक्वेस्ट है कि जबकि वो टीवी के लिए टाइम निकाल रहा है, काम के लिए हमने तय किया कि हमने मिल बैठ के एक ऐसा कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात उलमा इस्लाम का। ये रास्ता अगर हम अपनाते हैं, हम एक ताकतवर सबके फायदे में आइन बनाएंगे। सर लेकिन आपकी बात सुन के लग रहा है कि कामरान मुर्तजा साहब आपका फोन नहीं उठा रहे, क्यों? कामरान अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है। और अब मैं क्या कहूं इस बात पे, मैं मौलाना फजल रहमान से जरूर जिक्र करूंगा। मैं तो खुद फोन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैंने अपने पार्टी के नुमाइंदे को कहा, वो तो मुझे रिपोर्ट अभी तक ये दे रहे हैं कि उनका राब्ता नहीं हो सका। सर ये जो मुसवदा था, मौलाना फजल रहमान साहब ने इस ड्राफ्ट के बारे में कहा ये कौम और मुल्क में इससे बड़ी खयानत नहीं हो सकती। अख्तर मेंगल साहब ने कहा जब बिल सामने आ गया है तो समझ आया इसे क्यों इतनी सख्ती से छुपाया गया था। जमहूरियत के हामी, यानी हालांकि आप ही की तरफ इशारा कर रहे होंगे, इस बिल का दिफा किस शर्म के साथ कर रहे हैं? इस बिल के तहत किसी को किसी भी वक्त उठाया जा सकता है। मुझे खुशी है मैंने इस्तीफा दे दिया। ये आपको नजर क्यों नहीं आए? कहाँ कौन सा शर्त? अविश आप मुझे बताते हैं कि कौन सा शर्त, कौन सा लाइन के मुताबिक ये कहीं से भी किसी वक्त भी किसी को उठा सकते हैं? सर जो रेट पिटीशन 199 के तहत हो सकती है अगर किसी को उठाया जाए गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर। 199 में वो हाई कोर्ट जाते हैं, आपने वो भी अमेंड कर दिया। कोई एक्शन स्टेट के खिलाफ या इंतजामिया के खिलाफ नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी, 199 के अमेंडमेंट पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की मुख्तलिफ राय हैं। जहां तक कोई नेशनल सिक्योरिटी का रिस्ट्रिक्शन की बात है आला vis-a-vis 199, उसका भी मैं इन एन आइडियल वर्ल्ड मुखालफत कर रहा हूं, मगर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 2/3 अक्सरियत नहीं है। सर आपके बगैर किसी और के पास भी 2/3 अक्सरियत नहीं है।
I'm just going to follow up that sentence. تو نہ میرے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس ہے، تو میں نے اپنے باتوں کو ان کو منانا ہے، انہوں نے اپنے باتیں منانے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کوئی کمپرومائز ہونا پڑے گا. لیکن سر اصول پہ تو کمپرومائز نہیں. مجھے آپ یہ مسودہ دیکھ کر لگتا کہ آپ نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے جو کہا آپ نے مان لیا. کہ ہم AUI کے ساتھ بھی ملیں، دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی ملیں، مگر اس سوال کا جواب میں مسلم لیگ نواز کو نہیں دے سکتا. وہ کہتے ہیں مجھے کہ آپ کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ تب بھی دھوکہ ہوا اور اب بھی کوئی سنجیدگی اور دلچسپی کے ساتھ آپ سے انگیج نہیں کیا جا رہا ہے. یہ اپوزیشن کا ٹیکٹک ہے، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم صحیح طریقے سے آئین سازی کریں. تو پھر جو JUIF کا اعتراض تھا، چاہے وہ آرٹیکل 8 پہ ہو یا آرٹیکل 51 پہ ہو یا 199 کے مطابق یہ سیکیورٹی والا ہے، اگر آپ کسی مائنس JUI کا فارمولا کے مطابق ہمیں مجبور ہو کے ووٹس لینے پڑیں گے تو اس میں پھر JUI کی تجویز بھی نہیں ہوں گے نا. لیکن بلاول صاحب آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک چیز جو نظر آ رہی ہے، جو سب بات کر رہے ہیں، یہ عدلیہ کو ان اے وے عدلیہ آپ کے کنٹرول سے نکل گئی، وہ کنٹرول نہیں ہو رہی ہے. جب میرے والد کو سارا 11 سال جیل میں بلا سزا قید رکھا، جب مشرف کو وہ اجازت دی کہ آپ عامر ہو مگر آپ کے پاس حق ہے کہ آئین میں تبدیل لے کر آنا، عامر کو اسی عدالت نے اختیار دیا کہ آئین میں ترمیم لے کر آئے، اور پھر اسی عدالت نے جمہوری حکومت کو کہا کہ تیرا اختیار، اور اسی پارلیمان نے پروٹیکشن دی سارے آئینی اقدامات کو. آپ لوگ پروٹیکشن دیتے رہے. What are you talking about, کاشف؟ 278 ڈبل اے ٹرپل اے آپ لوگوں نے پروٹیکشن دی ساری. نیب کی گٹ جوڑ کی وجہ سے اس ملک میں جو عدالت کا نظام ہے، کیا آپ سمجھتے ہو کہ یہ پرفیکٹ نظام ہے؟ جیسے ہے بہت خراب ہے، بہت خراب ہے. لیکن یہ شروع ہوتا ہے بلاول صاحب، یہ شروع ہوتا ہے سب سے لوئسٹ لیول سے، جہاں پر لوگ 20-20 30 سال دھکے کھاتے ہیں. اس سوال کا جواب آپ مجھے ذرا دیں. میں آپ کو دے رہا ہوں. سب سے پہلے لوئسٹ کورٹ میں جائیں، چاہے 30 سال لوگ دھکے کھاتے ہیں. Not at all, not at all. لیکن am I satisfied with what you are doing? No. لیکن میں اس چیز سے بھی مطمئن نہیں ہوں جو آپ کر رہے ہیں سر، کہ آپ کے پاکستان کے عام شہری کو بھی 50 سال بالکل بات درست ہے سر. میں دیکھیں اب آرگومنٹ سن لیں بلاول صاحب. مسئلہ یہ کہ اس سے بالکل اتفاق ہے کہ اصلاحات کی ضرورت ہے. We need to reform the judiciary. میرا سوال سن لیں سر، میرا سوال بلاول صاحب سن لیں. 4 کوششیں ہوئی، عمر 68 سال کر دو تاکہ یہی جوڈیشری ایکسٹینڈ کی جا سکے، خطرہ ہے. پھر کہا گیا CJP کا ٹینیور کر دو، پھر کہا گیا 5 سینئر موسٹ ججوں سے کوئی ایک اپوائنٹ کر لو، اور اب آ کر آئینی عدالت بنا لیں. میں ایک اور چیز بتا دوں سر، COD میں آئینی عدالت اس لیے رکھی گئی تھی کہ پرویز مشرف صاحب نے اپنے جج بھر دیے اوپر نیچے عدالتوں میں. اب اگر آپ کو انصاف چاہیے تو آپ کو نئے ججز لانے پڑیں گے، آئینی کورٹ بنانا پڑے گا. سال پہلے بھی ایسے کچھ جج لگائے گئے تھے. بالکل لگائے گئے تھے. اب بھی آپ لگانا چاہتے ہیں سر؟ میں نہیں لگانا چاہتا. It's not about me. I'm not going to appoint it. I'm not the law minister. I'm not the chief justice. I'm not the prime minister. پرائم منسٹر نے لگانا ہے. ایک پرائم منسٹر چیف جسٹس لگائے گا. آئین سازی کا، قانون سازی کا یہ پروسیس ہے، اور پارلیمنٹیرین کا حق ہے کہ وہ کہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے چننا چاہیے، ویسے چننا چاہیے. سر یہ گیم اور فلم ساروں نے دیکھا ہے. اصل پرابلم یہ ہے، میں مسئلہ یہ کہ اگر ایم اور آبجیکٹو کسی ایک جج کو لگانے کا ہے پھر تو یہ طریقے سارے ٹھیک جا رہے ہیں. The judiciary is allowed to interfere in every institution in Pakistan. ان کی مرضی. ہم نے 58(2) پریزیڈنٹ سے ہٹا دیا، چیف جسٹس اور عدالت نے اپنے پاس لے لیا کہ وزیر اعظم کو ہٹانے کا اختیار وہ صدر کے پاس جو ہم نے ہٹا دیا تھا وہ عدالت نے لے لیا. مسئلہ یہ ہے کہ لگ ایسے رہا ہے کہ ایک واردات ہونے جا رہی ہے. اگر اس کو بہتر طریقے سے کیا جائے، دیکھیں اچھا کام اچھے طریقے سے کیا، اچھا وقت پہ غلط کام بھی چل جاتا ہے، غلط وقت پہ اچھا کام بھی نہیں چلتا. اس وقت جیسے میں نے آپ کو کہا 4 کوششیں کی گئیں، کسی طرح یہ آنے والے جج چیف جسٹس نہ بنے. اب یہ 4تھی کوشش ہے اس کی. مجھے یہ بتائیں کہ اگر قاضی فائزی سے اگلے چیف جسٹس آف پاکستان ہوئے، ہر کسی کو اپنا تجویز دینے کا تو حق ہے. بالکل سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قاضی فائزہ صاحب اگلے چیف جسٹس ہوئے، کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس ہوئے تو؟ یار آپ میں پہلے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں تو پھر فیصلہ کریں کہ اس کا چیف جسٹس کون ہوگا. آپ نے کل پرسوں وسیم بدامی کو یہ کہہ دیا کہ منصور علی شاہ اگلے چیف جسٹس ہوں گے، اس وقت تو آپ نے بیان دے دیا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی پرسن اسپیسیفک کلوزز، چاہے وہ کسی پرسن کو ہٹانا یا کسی پرسن کو لگانا کا پرسن اسپیسیفک ہو، ہم اس کے حق میں نہیں ہوں گے. سو آپ قاضی فائزہ صاحب کے لگنے کے حق میں نہیں ہوں گے؟ آپ قاضی فائزہ صاحب، فائز عیسیٰ صاحب کو لگانے میں یا ہٹانے میں اگر آپ پرسن اسپیسیفک کریں گے، پیپلز پارٹی سپورٹ نہیں کرے گی.
لیکن یہ بتائیں سر، آپ نے کل جو بیان دیا تھا منصور علی شاہ اگلے چیف جسٹس ہوں گے، وہ کس چیز کے چیف جسٹس ہوں گے؟ وہ آئینی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے یا دوسرے کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے؟ وہ فیصلہ آج کی بات ہے، اس کانٹیکس میں چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بنے یا سپریم کورٹ کا بنے، وہ چیف جسٹس ہی ہوگا۔ سر یہی پہ تو رولا ہے، یہ تو رولا ہے for the people who are person specific نا۔ This is the problem، کیونکہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں اس پارلیمنٹ کو 12 بجے بیٹھے ہوئے، سوائے اس وقت جب آپ کو کوئی سیاسی فائدہ ہوتا ہے کسی چیز کا۔ تو اسی پارلیمنٹ میں بیٹھا تھا آدم اعتماد کے وقت جب سیاسی فائدہ، اگر سیاسی فائدہ ہوگا 12 بجے بھی بیٹھیں گے، اسی لیے جو بدنیتی نظر آ رہی ہے نا بلاول صاحب، بدنیتی طریقہ کار میں نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو کے پاس کاشف علی عباسی کے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا اور انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا اور وہ آئیں بائیں شائیں گرتے رہے۔ خاص کر انہوں نے یہ بھی ظاہر کیا کہ وہ عدلیہ سے ضد لگا کر بیٹھے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ عدلیہ اپنے فیصلے ان پر زبردستی مسلط کرتی ہے، چاہے ان کی طرف سے کیے جانے والے فیصلے غیر آئینی ہو یا پھر قانون کے مطابق نہ ہو، تو عدلیہ کس طرح سے انہیں کالعدم قرار دے سکتی، کس طرح سے جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت کو عدلیہ گھر بھیج سکتی ہے۔ اس وقت نون لیگ پیپلز پارٹی کی عدلیہ کے ساتھ ضد، جنگ اور انا کا مسئلہ بن چکا ہے، اور جنگ کی صورتحال ہے، کیونکہ جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت کو یہ لگتا ہے کہ عدلیہ کے معزز ججز کیونکہ اب ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور جس طرح سے جسٹس منصور علی شاہ نے حق پر قائم رہتے ہوئے جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت کے خلاف اور پی ٹی کی مخصوص نشستوں کے حق میں دبنگ انداز میں فیصلہ سنایا، اور یہ بات جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت سے ہضم نہیں ہوئی۔ اس لیے جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت کو لگتا ہے کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ اس ملک کے چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے تو اس حکومت کی جعلی مینڈیٹ کا راز کھل جائے گا، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا اور زبردستی اس ملک پر مسلط ہوئے، اور ان کے سہولتکار کون تھے، اور کس طرح سے الیکشن کمیشن نے بھرپور طریقے سے اس جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت کی ہیلپ کی اور 20 سیٹوں پر جیتنے والے کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا۔ اس طرح کے سارے راز جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت کے کھل کر سامنے آ جائیں گے، اور یہ حکومت 2 دن کی مہمان رہ جائے گی اور یہ یہاں سے چلتی بنے گی۔ نہ صرف حکومت ختم ہوگی بلکہ بہت سے لوگوں پر آئین کو توڑنے پر، ملک کے خلاف بغاوت اور عوام کے خلاف بغاوت کے مقدمات بھی بنیں گے، اور ان کے خلاف عدلیہ کے فیصلے نہ ماننے پر بھی سخت کارروائی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا نون لیگ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو NRO دینے جا رہی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے عدلیہ کو بھلا بھسلا کر اپنے ساتھ ملایا جائے، یا پھر عدلیہ کو اپنے ماتحت کیا جائے، یا عدلیہ کو اس قدر کمزور کر دیا جائے اور اپنے اشاروں پر نہ جایا جائے، چاہے عدلیہ کے بہادر ججز ہی کیوں نہ ہو، وہ اس قابل ہی نہ رہیں کہ وہ آنکھ اٹھا کر ہماری طرف دیکھ سکے۔ لہٰذا اسی وجہ سے وہ آئین میں غیر آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن آج شو کے دوران کاشف علی عباسی نے بلاول بھٹو سے جتنے بھی سوالات کیے، وہ کسی بھی سوال کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے، وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کے دل و دماغ میں اس وقت بدنیتی ہے، اور اسی بدنیتی کی بنیاد پر یہ غیر آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔